اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رقت و سوز کے ساتھ خطبہ جمعۃ الوداع۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اختاری اور چاند رات سفر کرنے والے عاشقان مدنی قافلہ۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ماہ قفل مدینہ۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، اس ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع۔ اس موقع پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خطبہ جمعہ دیا۔ الوداع میں شرکت رقت و سوز و سرور سے فرمائی، آہ اب رمضان چل دیا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، قد مضى اکثر الشہر رمضان وما بقی منه الا قلیل الزمان، شہر الرحمت والغفران، فالوداع والوداع للشہر رمضان۔ اللہ اکبر۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کبھی گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا،
شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بعد تراویح مدنی مذاکرے میں مدنی پھولوں سے یوں نوازا۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر عید کی نماز کا طریقہ بیان کر دیا جائے۔ عید کی نماز کے لیے پہلے تو نیت کریں گے۔ عید کی نماز میں اور عام نمازوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ نیت سن لیجئے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت ہونا کافی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی ساتھ 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے۔ یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے۔ اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورہ جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورہ جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ نہ باندھیے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ یہ حنفی عید کی نماز کا طریقہ عرض کیا گیا، جو نماز کے احکام میں نیچے سے صفحہ نمبر 439 تا 440، اور یہ نماز عید کا طریقہ جو رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا اس میں بھی یہ طریقہ موجود۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بعد عصر مدنی پھولوں سے نوازا ماہ رمضان کی ساعتوں کی برکتوں میں۔ رمضان المبارک میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، عبادت میں دل لگتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجدیں آباد رہیں اور عبادت میں دل لگا رہے سارا سال؟ اب اس کے لیے بھرپور جد و جہد کی جائے کہ جو نماز کے لیے رمضان شریف میں آتے ہیں ان پر انفرادی کوشش کی جائے، ان میں مدنی کام بڑھایا جائے اور ان کو پورے سال کا نمازی بنانے کی جد و جہد تیز تر کر دی جائے، تو اس طرح کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، کچھ نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ باقی رمضان المبارک جیسی رونق ہے تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ وہ کوئی لا سکے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ رمضان المبارک کے ایک لمحے جیسی بھی رونق اور مقبولیت نہیں لا سکتا، تو کوشش کرتا رہے آدمی اور عبادت میں دل لگاتا رہے، اللہ تعالیٰ دل بھی لگا دے گا عبادت کے اندر۔ اعتکاف کے بعد جب ہم گھر جائیں گے تو جب لوگ مبارکبادیاں دیں گے تو ہم اپنے آپ کو ریاکاری سے کیسے بچائیں جبکہ لوگ مختلف قسم کے سوال کریں گے؟ جزاک اللہ خیرہ، ماں باپ کے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ ہم مبارکبادیاں بھی دیں گے، گجرے بھی یہاں تو ڈالتے ہیں آ کر گلے ملیں گے، تو اگر عید کی مبارک ہے تو اس میں تو کوئی ریا کا اندیشہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ عید کی مبارک تو ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اعتکاف کی مبارک بات دیں گے تو آپ اپنا ذہن یہ بنا کہ میں نے کوئی کارنامہ کیا ہی نہیں ہے، میں تو وہاں بھی غفلت کے ساتھ وہ اعتکاف کر کے آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا کوتاہیاں کی، یہ اپنا ذہن بنا لے۔ اور جب کوئی مبارکباد دے تو آپ استغفر اللہ کہیں، استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنا ذہن یہ بنا لیں کہ میں نے کوئی کارنامہ کیا ہی نہیں ہے، پہلے زبان سے نہ بولیں ان کو، تو اس طرح امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بچت ہو جائے گی۔ اگر اپنے کارنامے سنائیں گے نا
तो फिर फंसने का अंदेशा है। हाँ जी बड़ा दिल लगता था, अब तो मज़ा ही नहीं आता। एहतिकाफ में तो क्या बहारें थी जनाब, वो तहज्जुद मेरी एक भी नहीं छूटी, इशराक चाश पे पाबंदी से पढ़ता रहा, तिलावत में बड़ा दिल लगता था, 2-2 पारे एक साथ पढ़ जाता था। अब ये कारनामे सुना है, फिर बोले कि रियाकारी से कैसे बचूं, तो फिर इसके लिए फिर सोचना पड़ेगा। निगरान शुरा ने रमज़ान मुबारक की गोया अख्तामी साअतों में बाद मगरिब अपने मदनी फूलों से मदनी चैनल के नाजरीन को यूं नवाजा। हो सकता है कि आज हमारे इस सिलसिले की आखिरी रात हो। जो शे गुनाह से बंदे को बचाती है ना, वो है अल्लाह ताला का खौफ। क्या चीज़ गुनाह की तरफ लेके जा रही है? लज्जत। तो हमें यहाँ लज्जतों के लिए नहीं भेजा गया। जिसे खुदा का खौफ नसीब होगा वो डरेगा कि नहीं, ये नहीं करना। अल्लाह ताला ने जन्नत अपने उन बंदों के लिए पैदा फरमाई है जिनसे वो राजी है। जो चीज़ इस्लाम व दीन नहीं होती वो इस्लाम व दीन कहकर हमारे सामने रख दी जाती है। चांद रात का तो ऐसा माहौल होता है जैसे कि माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह कि ये कौम शैतान की आज़ादी का जश्न मना रही है। कितनी अजीब सी बात है। बाजार में जाकर देखें। हाजी साहब ये बताएं कि हमें ईद किस तरह बनाना चाहिए, किस तरह हम ईद की खुशियां मतलब मना सकें। इसको नाशुक्री से बचाना चाहिए और इसमें शुक्रगुजारी वाले काम करने चाहिए। तो इसको बस अल्लाह की नाफरमानी से बचाइए। आपस में मिलने जुलने में भी एहतियात कीजिए। कोशिश कीजिए कि हत्तल इम्कान अपने आप को बेपर्दगी से बचाकर नमाज़ों की पाबंदी कर इबादत करते हुए अपने वक्त को अल्लाह की राह में गुजार सकते हो तो अपने वक्त को अल्लाह की राह में गुजारिए। जो मदनी चैनल नहीं देखते उनको मदनी चैनल देखने की दावत दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको मदनी चैनल देखते रहने की तौफीक अता फरमाए। निगरान शुरा ने मदनी मुज़ाकरे से कबल भी मदनी फूल इरशाद फरमाए, एक महकता हुआ मदनी गुलदस्ता पेश खिदमत है। इतने सालों में कभी सुना नहीं है कि ये असर ता मगरिब जो अलवदा माह रमज़ान का जो इज्तिमा होता है वो दावत इस्लामी के अलावा कहीं और होता हो। और अगर मैं कहूँ दूसरे लफ्ज़ों में तो खुसूसियत है अमीर अहले सुन्नत की, आशिक माह रमज़ान की, कि ये सारी चीज़ें इनकी तरफ से हमें मुयस्सर हैं। जुमा ये बहुत ही अहम तरीन हमें नेमत अता की गई है अल्लाह ताला की तरफ से। कई लोग जुम्मा को सुस्ती करते हैं और जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ते। जुम्मा फ़र्ज़ ऐन है और इसकी फ़र्जियत ज़ोहर से ज़्यादा मुअक्कद है। जो शख्स जुम्मा के रोज़ अपने नाखून काटता है अल्लाह ताला उससे बीमारी निकाल कर शिफा दाखिल कर देता है। ये जो वक्त है ना दो खुतबों के दरमियान, ये कबूलियत दुआ का वक्त। दुआ यकीन के साथ की जाती है। अगर यकीन कामिल ना हो ना तो दुआ की कबूलियत के मसाइल हो जाएंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान खुशगवार है, जो अपने माँ बाप दोनों या एक ही कब्र पर हर जुम्मा के दिन ज़ियारत को हाजिर हो, अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श दे और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला लिखा जाए। अपनी औरत जब आदमी की फौत हो जाए वो कंधा दे सकता है? यहाँ बिल्कुल कंधा दे सकता है मर्द, कोई हर्ज नहीं। और लोग कंधा दे रहे हैं तो मर्द भी दे सकता है। मैं ड्यूटी के बाद मैं आया, असर की नमाज के बाद 4 बजे सोया, तो तकरीबन मेरे जो है 8 बजे मेरी नींद होशियार हुई। तो मतलब रोजे का जो इफ्तार का टाइम था वो 7:07 पर है यहाँ पर जद्दा में, तो मेरी नींद लग गई थी। मैं तकरीबन 8 बजे उठा। तो क्या ये रोजा मकरूह हो जाएगा? अचानक हो गया ऐसा मामला तो रोजे को कुछ समझना पड़ेगा। हाँ, इनकी गफलत अगर रही है तो बहरहाल इतनी ताकत करना दुरुस्त नहीं है। और नमाज भी जो टाइम ये बता रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा मतलब के लेट हो गई है नमाज की, इतनी ताखिर करना भी दुरुस्त नहीं। मतलब नमाज में भी इतनी ताखिर ना हो मगरिब की और इफ्तार में भी ताखिर ना हो इतनी। मेरा सवाल है, मस्जिद में मोबाइल में देखकर कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं या नहीं? कुरान मजीद तो कुरान हमीद की तिलावत मोबाइल में देखकर कर सकते हैं। और कुरान मजीद की जब तिलावत करेंगे तो मस्जिद में भी करना जायज है, मोबाइल से देखकर, और गैर मस्जिद में भी करना जायज है। हाँ, ये है कि ये ना हो कि लोगों को ये लगे कि जरा मोबाइल में मैसेज पढ़ रहे हैं या मतलब कि उम्र दुनिया में मशगूल है या कोई और ऐसी मसरूफियत है, तो कुछ ऐसी वजह पता हो, कुछ ऐसा अंदाज हो कि लगे कि हाँ ये कुरान पाक पढ़ रहे हैं। क्योंकि अपने आप को तहमत में पेश करना ये भी दुरुस्त नहीं है, मकासद शरीयत के खिलाफ। जुम्मतुल विदा के मौके पर निगरान शुरा ने आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में सुन्नत भरा बयान फरमाया,
جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، ملاحظہ کیجیے۔ جمعۃ الوداع کے روز حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ غفار کی محفل میں حاضر ہوا۔ آپ نے رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کو جو اجر تیار کیا جاتا ہے اس کے متعلق بیان فرمایا۔ یوں لگ رہا تھا گویا آپ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے، لیکن آپ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی، نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ جب آپ نے محفل کی حالت ملاحظہ کی تو ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کیا اپنے عیوب سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں؟ توبہ و استغفار کرو۔ تو تمام حاضرین بلند آواز سے گریہ وزاری کرنے اور رونے دھونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا، یا سیدی، ارشاد فرمائیے، کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میرا رمضان کی راتوں کا قیام قبولیت پانے والے عبادت گزاروں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ کہ مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں نے تو اپنی تمام عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس سے جس نے توبہ کی، اور فرماتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے سن کر ایک زوردار چیخ ماری اور کہا، میری خوش نصیبی ہے کہ اس کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا اور غلط راستے سے نہ لوٹا۔ کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا؟ پھر اس سے دوبارہ چیخ ماری اور انتقال کر گیا۔ تجھ پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تجھ پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، روک سکتے ہی نہیں اسے، ہائے اب ہم کیا کریں، یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے۔ واقعی ماہ رمضان کا آخری جمعہ آ گیا، ہو سکتا ہے مغرب ہوتے ہی برکتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو جائے۔ یہ رحمت کا بادل بن کر آیا، خوب برسا، نہانے والوں نے اس کے رحمت کے می میں خوب نہایا، مگر ان کا کیا جو اس ماہ میں بھی غفلت کی چادر تانے سوئے رہا۔ سگے عطار بدکار کاہل رہ گیا پھر عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کے ہمراہ اسلامی بھائیوں نے جو چاند رات سے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کریں گے، مدنی حلقے میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ خود بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ جو خوش نصیب ہمارے حلقہ ذمہ داران، حلقہ نگران جو اعتکاف میں بنے، چاند رات یا عید کے دن یا دوسرے دن یا عید کے تیسرے دن کم سے کم 3 دن کے قافلے میں سفر کریں گے، یا 12 دن یا 12 ماہ، وہ ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں بھی عید کے روز سفر کروں گا، عید کی نماز مجھے فیضان مدینہ میں پڑھنی، اس کے بعد میں بھی قافلے میں انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ واہ سبحان اللہ۔ حلقہ نمبر 26 کے 13 میں سے 12 اسلامی بھائی 12 روز کا کورس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل
خوش ہوا تھا. اور اعتکاف سے جڑی مدنی خبر پیش خدمت ہے مختلف مقامات سے، جہاں عاشقان رسول کے مدنی کاموں کی جانب ڈالتے ہیں ایک میٹھی سی نظر کہ دعوت اسلامی کے تحت بے شمار مقامات پر یہ اصلاح فرد اور معاشرہ کی ایک کوشش ہے. آپ کو دین و دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں علم دعوت اسلامی دیتی ہے. یہاں کا جو ماحول دیکھا ہے اور جو کچھ یہ جس طرح سے یہ کر رہے ہیں وہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا ہوں کہ ہم لوگ گھر میں ایک چھوٹا سا کوئی فنکشن کریں تو وہ نہیں سنبھال سکتے، جبکہ ان لوگوں نے یہاں پہ کوئی 250-300 بندوں کو سنبھالا ہے، اور بہت ہی جو مطلب ہے کہ بہت ہی پیار محبت سے ہمیں رکھا ہوا ہے، اور جتنی تعلیم یہ دے رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے. فیضان مدینہ میں 9 اعتکاف ہے، اور میں نے فیضان مدینہ میں جو کچھ سیکھا ہے میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے. میں نے قرآن یہاں آ کر سیکھ کیا ہے، میں نے نمازیں اپنی یہاں آ کر سیکھ کیا ہے، اور میں نے ساری زندگی اعتکاف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور قافلوں میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے، اور میں نے اور جگہ جگہ اعتکاف کیے، لیکن جو مزہ اس فیضان مدینہ میں آیا ہے وہ کہیں بھی وہ نہیں آیا ہے. کچھ عرصہ ہوا ہے مجھے ماحول سے وابستہ ہوئے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو لمبی عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ دعوت اسلامی پر تا دیر قائم فرمائے. میں بھی یہاں سے ایک 12 دن کا مدنی قافلہ جو G11 میں ہے وہ بھی انشاءاللہ کروں گا انشاءاللہ. اور ادھر آگے ماشاءاللہ مجھے بہت چیزیں سیکھنے کا ملا اور دیکھنے کا بھی ملا دعوت اسلامی کی طرف سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کافی چیزیں میں نے سیکھا ہوں اور دیکھا بھی ہوں اور ان سے سمجھا بھی ہوں. اور میں داڑھی بھی رکھ لیا اور میں امامہ شریف بھی سر میں باندھ لیا. میں یہ نیت کرتا ہوں جو بھی میں نے یہاں آ کر سیکھا انشاءاللہ عز و جل میں یہاں سے جا کر اپنی یونیورسٹی میں جو بھی میرے ساتھ ریلیٹڈ میرے کلاس فیلو انہیں بھی بتاؤں گا، اور انشاءاللہ عز و جل میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں امامہ شریف اور ہر جمعرات کو انشاءاللہ عز و جل اجتماع پہ بھی آیا کروں گا. الحمدللہ ہم نے یہاں پہ ان دنوں میں جتنی سنتے ہیں اور دین سیکھنے کو ہمیں ملا ہے شاید ہم زندگی بھر بھی سیکھ نہ پاتے. میں نے نیت کی ہے کہ الحمدللہ میں اپنے بچوں کو بھی مدنی ماحول میں لے کر آؤں گا. میں سب اسلام بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی اپنے اللہ اور اس کو رسول کو راضی کرنا چاہتے دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک ہو جائیں. جب گزر تیری
شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ یہاں پہ بیٹھ کے امامے کی نیت کی ہے، مدنی لباس کی نیت کی ہے۔ اس ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد یہاں ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملی ہیں۔ مثلاً 5 فرض نمازوں کے علاوہ ہم لوگ یہاں اشراق چاش کی نماز بھی پابندی سے ادا کر رہے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، ابابین ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں مختلف مواقع پہ مختلف سنتیں سکھائی جاتی ہیں، نماز کے مسائل سکھائے جا رہے ہیں۔ سلسلہ علم و حکمت کی باتیں مختصراً دیکھیے، جس میں حضرت مولانا مفتی فضیل رضا عطاری مدد ذلہ العالی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ صلہ رحمی کا جو معنی ہے جی جی وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اوکے اب جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے دین نے جو حقوق العباد ہیں، جی جی بندوں کے جو حقوق ہیں، عام مسلمان کا حق بھی ہے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، انہی میں سے ایک جو حق ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اوکے ماں باپ کے جو حقوق ہیں اور اسی طرح اولاد کے جو حقوق ہیں، یہ بھی رشتہ داروں کے حقوق ہی کی ایک قسم ہے۔ اوکے تو ٹھیک صلہ ہے رحمی کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے پہلے سلسلے بھی والدین کے حقوق کے بارے میں ہو چکے ہیں، جی جی لیکن صرف ماں باپ اور اولاد رشتہ داری اسی کا نام تو نہیں ہے۔ اوکے رشتہ داری کا پھیلاؤ تھوڑا سا زیادہ ہے، جی جی تو اس کے اندر اور رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں۔ صحیح مثلاً والد کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، تائیں ہیں، پھپھیاں ہیں، اسی طرح ماں کی طرف سے خالہ ہیں، ماموں ہیں، اوکے پھر والد کی طرف سے دادا ہے، دادی ہیں، ماں کی طرف سے نانی ہے اور نانا ہے۔ ٹھیک ہے یہ جو یہ پھیلاؤ ہے نا رشتہ جی داروں جی کا، جی ان سب کی بھی اپنی جگہ پر حقوق ہیں۔ اوکے تو صلہ رحمی کے عنوان کے تحت وہ سب آتے ہیں، اور رشتہ داروں سے جو حسن سلوک ہے، جی جی تو امت کے جو ائمہ ہیں، اس ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک واجب ہے، اور قطع تعلقی اور ان سے منہ پھیر لینا، یعنی ان پر کوئی انہیں لائق توجہ نہ سمجھنا، ان سے میل جول نہ رکھنا، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ نہ کرنا، جس کو کہتے ہیں نا بالکل جناب قطع تعلقی ہو گئی اور ہمارا تو ملنا جلنا ختم ہو گیا، اس طرح جو رشتہ داروں کے اندر معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور امت کا بالاجماع، ائمہ مجتہدین کا اس پر اجماع ہے، اجماعی مسئلہ ہے کہ جو محارم رشتہ دار ہیں، جی جی جو محارم رشتہ دار ہیں، ان سے قطع تعلقی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ان سے حسن سلوک واجب ہے۔ نماز کا عملی طریقہ اور مدنی قاعدہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے معتکفین کو سکھایا جا رہا ہے، جو مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ سلسلہ اختصار کے ساتھ یوں تیار کیا گیا ہے۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ یہ وقف کی تعریف ہے، صحیح ہے؟ یہ وقف کی تعریف ہے کہ جس کلمے پر وقف کرنا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اب بتائیے کس کلمے پر وقف ہو رہا ہے؟ عالمین۔ کہاں وقف ہو رہا ہے؟ عالمین پر وقف ہو رہا ہے۔ تو یہ کہا نا جس کلمے پر وقف کریں، اب جیسے عالمین پر ہمیں وقف کرنا ہے۔ پیچھے بھی اس ٹائم بھائیو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو اہم اور ضروری باتیں بیان کرنا چاہیں گے، چونکہ اگر آپ ہمارا سلسلہ رمضان کے ابتدائی دنوں سے دیکھ رہے ہوں گے تو آپ نے یہ اندازہ کیا ہوگا ہم نے بہت ساری تفصیل بیان کر دی۔ اچھا، ہم نے پہلے تو آپ کو تفصیل بیان کی، تفصیلی احکام بیان کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ پھر ہم نے اس کا خلاصہ بھی بیان کیا کہ آپ نے ایک سٹیپ میں کتنے کام کرنے، اور یوں سمجھیے کہ ہم نے یوں کہا کہ آپ تکبیر تحریمہ کے لیے آئیں، آپ تکبیر تحریمہ کے لیے آئیں تو 9 مدنی پھول، 9 کام کریں، قیام کے لیے آئیں تو 5 کام، رکوع کے وقت 8 کام، قومے کے وقت 6، سجدے میں آئیں تو اب 9 کام،
जलसे में आए तो 7 काम, और दूसरी रकात के लिए उठें तो 4 काम, कायदा करना हो तो 13 काम। और ये इस्लामी भाइयों के लिए और इस्लामी बहनों के लिए अलग। तो ये जब इतने काम करने हैं और ऐसी चीज़ करनी है तो हो सकता है हम अहम बातों को भूल जाएं। यानी बाज़ बातें तो वो हैं जो सिर्फ सुन्नत है कि अगर आपने छोड़ी तो उसमें गुनाहों की सूरत नहीं होती। अलबत्ता ये बात हमारे सिलसिले में बयान की गई है कि बाज़ सुन्नतें सुन्नतें मुअक्कदा भी होती हैं, और सुन्नतें मुअक्कदा छोड़ने की आदत बनाना गुनाह है। लतीफ़ाबाद, जमजम नगर, हैदराबाद पाक हामिदी काबीना के मुख्तलिफ डिवीज़न में दावत इस्लामी के तहत होने वाले 1 माह और 10 दिन के सुन्नत इर्तिकाफ में निगरान काबीना ने कासिमाबाद और लतीफ़ाबाद नंबर 4 मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में चांद रात को दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र का ज़हन दिया। आपने दारुल मदीना में सरपरस्त इफ्तार इज्तिमा में भी सुन्नत वबरा बयान किया और सरपरस्तों को मदनी अतिया देने की तरगीब दिलाई। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। आफतों का रुख बदल दे, आफतों का रुख बदल दे, और बलाएं इनसे फैल, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। हर घड़ी हिजरे मदीना मुझे को रखे बेकरार। मैंने नियत की है कि मैं 10 दिन काफिले में और 3 दिन काफिले में जाऊंगा चांद रात पर। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है, सीखने का मौका मिला है हमें। यहाँ पे एतकाफ में बैठने के लिए यहाँ इसलिए मस्जिद में आता है, एतकाफ करता है ताकि बंदा कुछ सीखे और उस पर अमल करे। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। काश दुनिया भर में ऊंचा परचमे इस्लाम हो, काश दुनिया भर में ऊंचा परचमे इस्लाम हो, दुश्मनाने दी मुसलमानों से हो मग़लूब-ओ-ज़े। हफ्तावार इज्तिमात का मुख्तलिफ मकामात पर इनकाद किया गया। दावत इस्लामी के तहत होने वाले इन इज्तिमात की झलकियाँ मुलाहज़ा कीजिए। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, जाम आका की मोहब्बत का पिलाया है हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, जिक्र और नातो तिलावत में लगाया के हमें। दावत
اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے معتکفین کی کیا کیا اچھی نیتیں ہیں، آئیے سنتے ہیں کہ اس ماہ کو ماہ قفل مدینہ کے بطور منایا جا رہا ہے۔ کئی اسلامی بھائیوں نے قفل مدینہ لگانے اور مدنی کورس کرنے کی نیتیں کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا